فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد اول، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 24 پڑھیں گے۔ باب ہفتم، فصل پنجم، حالات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 255۔ بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کی سنت اس لیے ہوئی کہ ابراہیم جب اس مقام پر پہنچے ان کے پاس شیطان آیا۔ جبرائیل نے کہا اس پر حملہ کیجیے، پر شیطان بھاگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے۔ فرمایا کہ مینا کو اس لیے مینا کہتے ہیں کہ جبرائیل نے حضرت سے کہا کہ جو آرزوئیں آپ کی ہوں اس کی تمنا کیجیے اور اپنے پروردگار سے طلب کیجیے، اور عرفات کو اس لیے عرفات کہتے ہیں۔ جب آفتاب کا زوال ہوا جبرائیل نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اور اپنے مناسک حج کو پہچانیے۔ جب آفتاب غروب ہو گیا ان سے کہا لف مشعر الحرام، یعنی مشعر الحرام سے نزدیک ہو، جیسے اس سبب سے مشعر کو مزدلفہ کہتے ہیں۔ حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت سے لوگوں نے پوچھا کہ سارہ نے کیوں یہ کہا کہ خدا بندہ میں نے ہاجرہ سے جو کچھ کیا اس کا مواخذہ مجھ سے نہ کر۔ فرمایا کہ سارہ نے ہاجرہ کا ختنہ کر دیا تھا تاکہ ان میں عیب ہو جائے، لیکن ان کے حسن کی زیادتی کا سبب ہو گیا۔ اس کے بعد سے عورتوں کا ختنہ کرنے کی سنت جاری ہوئی۔ بسند معتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ابراہیم نے اپنی اولاد کو مکہ میں ساکن کیا، خدا سے دعا کی کہ معبود ان کو میوے عطا فرما۔ خدا نے اردن کی زمین کے ایک ٹکڑے کو حکم دیا جو شام میں ایک مقام ہے، تو وہ زمین کا ٹکڑا وہاں سے میووں اور باغوں کو لیے ہوئے علیحدہ ہو کر مکے میں آیا اور خانہ کعبہ کے گرد 7 مرتبہ طواف کیا اور اس مقام پر ساکن ہوا۔ اس سبب سے اس کا نام طائف ہوا۔ بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 لڑکے تھے، ایک زن محسنہ سے ایک کنیز سے، لیکن فرزند کنیز بہتر تھا۔ جب ملائکہ حضرت ابراہیم کے پاس ولادت اسحاق کی خوشخبری لائے، جیسے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا کہ زحق سے مراد حسنہ نہیں بلکہ حیض کا آنا ہے، یعنی ان کی زوجہ کھڑی تھیں۔ جب اس خوشخبری کو سنا تو حائض ہو گئیں، حالانکہ ان کی عمر 90 برس کی ہو چکی تھی اور حضرت ابراہیم کی عمر 120 سال گزر چکی تھی۔ اور قوم نے جب اسحاق کو دیکھا تو کہنے لگے کہ عجیب حال ہے ان دونوں مرد و زن کا کہ اس سن میں ایک لڑکا کہیں سے لے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا لڑکا ہے۔ جب اسحاق بڑے ہوئے تو اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس قدر مشابہت ہے کہ لوگوں کو شک ہوتا تھا اور ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی ریش کے بالوں کو سفید کر دیا۔ اس طرح دونوں کے درمیان فرق پیدا ہوا۔ ایک روز ابراہیم اپنی داڑھی کو حرکت دے رہے تھے، اس میں ایک سفید بال مشاہدہ فرمایا کہ خدا بندہ یہ کیا ہے؟ ان کو وحی ہوئی کہ یہ تمہارا وقار ہے۔ عرض کی خدایا میرے وقار کو زیادہ کر۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب اسماعیل و اسحاق بڑے ہوئے ایک روز باہم دوڑے اور اسماعیل آگے نکل گئے تو ابراہیم نے ان کو اٹھا لیا اور گود میں بٹھایا اور اسحاق کو اپنے پہلو میں بٹھایا۔ سارہ کو یہ دیکھ کر غصہ آیا اور کہا اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ آپ میرے فرزند اور کنیز کے فرزند کو برابر بھی نہیں سمجھتے، بلکہ فرزند کنیز کو میرے فرزند پر فوقیت دیتے ہیں۔ میرے پاس سے اس لڑکے کو دور کیجیے۔ لہٰذا ابراہیم نے اسماعیل اور ہاجرہ کو کعبے کے پاس پہنچا دیا۔ جب ان کا کھانا ختم ہو گیا ابراہیم نے چاہا کہ واپس جائیں اور ان کے لیے طعام کی فکر کریں۔ ہاجرہ نے پوچھا مجھ کو کس پر چھوڑتے ہیں؟ فرمایا خدا بند عالمین پر چھوڑتا ہوں، ان کو تمام
ان کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی، تو ہاجرہ پر جبرائیل نازل ہوئے اور پوچھا کہ ابراہیم نے تم کو کس کے سہارے چھوڑا ہے؟ کہا ہم کو خدا پر چھوڑا ہے۔ جبرائیل نے کہا تم کو کفایت کرنے والے پر چھوڑا ہے، اور اپنا ہاتھ چاہے زمزم میں ڈال کر گھمائے تو اس میں پانی جاری ہو گیا۔ جناب ہاجرہ نے ایک مشق لی کہ پانی سے بھر لیں، اس خوف سے کہ کہیں پانی زائل نہ ہو جائے۔ جبرائیل نے کہا یہ پانی تمہارے لیے باقی رہے گا، اپنے لڑکے کو لاؤ۔ غرض وہ لوگ پانی پی کر مطمئن ہوئے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور ان سے واقعہ بیان کی گیا تو حضرت نے فرمایا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اسماعیل نے عمالقہ کی ایک عورت سے نکاح کیا جس کو سامہ کہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو دیکھنے کے لیے مشاق ہو کر دراز گوش پر سوار ہوئے تو سارہ نے ان سے عہد لیا کہ وہاں پہنچ کر زمین پر نہ اتریں جب تک کہ ان کے پاس واپس نہ آ جائیں۔ جب وہ مکہ میں پہنچے جناب ہاجرہ رحلت کر چکی تھیں۔ زوجہ اسماعیل سے پوچھا تمہارے شوہر کہاں ہیں؟ کہا شکار کو گئے۔ پوچھا تم لوگوں کا کیا حال ہے؟ کہا نہایت خراب اور زندگی دشواری میں گزر رہی ہے، لیکن حضرت کو اترنے کے لیے نہ کہا۔ حضرت ابراہیم نے کہا جب تمہارا شوہر آ جائے تو کہنا کہ مرد پیر آیا تھا، اس نے کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو۔ جب اسماعیل گھر پر واپس آئے اپنے پدر کی خوشبو محسوس کی۔ سامہ سے پوچھا کہ کوئی شخص تیرے پاس آیا تھا؟ کہا ہاں، ایک مرد ضعیف آیا تھا اور حکم دیا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ میں تبدیلی کر دینا۔ اسماعیل نے یہ سن کر اس کو طلاق دے دیا۔ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو دیکھنے کے ارادے سے چلے تو سارہ نے پھر وہی شرط کی کہ سواری سے نہ اتریں جب تک کہ واپس نہ آ جائیں۔ حضرت جب مکے میں آئے اسماعیل پھر موجود نہ تھے، لیکن دوسری عورت سے نکاح کر چکے تھے۔ حضرت ابراہیم نے اس سے پوچھا کہ تیرا شوہر کہاں ہے؟ اس نے کہا خدا آپ کو عافیت دے، وہ شکار کو گئے۔ پوچھا تم لوگ کیسے ہو؟ کہا بہت اچھے ہیں۔ پوچھا تمہارا حال کیا ہے، کیسا ہے؟ کہا خدا کا فضل و کرم شامل حال ہے، آپ سواری سے اتریے، خدا آپ پر رحمت نازل کرے جب تک کہ اسماعیل واپس نہ آئیں، قیام کیجیے۔ حضرت ابراہیم نے انکار کیا، اس نے اصرار کیا۔ ابراہیم نے پھر انکار کیا۔ اس نے کہا اچھا اپنا سر آگے لائی کہ گرد و غبار دھو دوں۔ یہ کہہ کر پانی اور ایک پتھر لائی۔ ابراہیم نے اپنا ایک پاؤں اٹھا کر پتھر پر رکھا اور دوسرا رکاب میں تھا تو ایک جانب سر مبارک کو اس سے دھویا، پھر دوسری جانب دوسرے پیر کو پتھر پر رکھ کر آپ کے دوسرے جانب کے سر کو دھویا۔ حضرت نے اس عورت کو دعا دی اور کہا جب تیرا شوہر آ جائے تو اسے کہنا کہ ایک مرد پیر آیا تھا، اس نے کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کی رعایت اور محافظت کرنا کیونکہ یہ بہتر ہے۔ جب اسماعیل واپس گھر آئے اپنے باپ کی خوشبو سونگھی۔ بیوی سے پوچھا کہ کوئی اس جگہ آیا تھا؟ کہا ہاں، ایک ضعیف آدمی آئے تھے، یہ ان کے پیروں کی جگہ ہے جو پتھر پر باقی ہے۔ حضرت اسماعیل گر پڑے اور اپنے باپ کے قدم کے نشانات کو بوسہ دیا۔ حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سارہ پیغمبروں کی اولاد سے تھیں اور ابراہیم نے ان کے ساتھ اس شرط پر عقد کیا تھا کہ وہ ان کی مخالفت نہ کریں گی اور جو کچھ آپ ان کو حکم دیں گے وہ حق کے خلاف نہ ہوگا اور وہ اس کو منظور کریں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روزانہ کوفے کے راستے سے مکے جاتے تھے اور واپس آتے تھے۔ حدیث صحیح میں حضرت سے منقول ہے کہ ابراہیم نے سارہ سے اجازت طلب کی کہ اسماعیل سے ملاقات کرنے مکہ جائیں۔ انہوں نے اس شرط سے اجازت دی کہ رات کو واپس آ جائیں اور دراز گوش سے نیچے نہ اتریں۔ راوی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کر ہو سکتا تھا؟ فرمایا کہ مسافت زمین ان کے لیے کم ہو جاتی تھی۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب اسماعیل پیدا ہوئے سارہ کو بہت غیرت معلوم ہوئی۔ خدا نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ ان کی مطابقت کرے۔ انہوں نے حضرت سے کہا کہ ہاجرہ کو لے جا کر ایسی جگہ چھوڑ آئیے جہاں نہ زراعت ہو اور نہ کوئی دودھ دینے والا جانور۔ ابراہیم ہاجرہ کو کعبے کے قریب چھوڑ گئے۔ اس وقت کعبے میں نہ پانی دستیاب تھا نہ کوئی آباد تھا۔ وہاں حضرت نے ان کو چھوڑا اور روتے ہوئے واپس گئے۔ کتب راوندی نے کہا ہے کہ جب اسماعیل سن شباب کو پہنچے 7 بکریاں جمع کی اور یہی ان کا اصل مال تھا۔ ان کی نشوونما کی، وہ عربی میں گفتگو کرتے تھے، تیر اندازی جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی ماں کی وفات کے بعد قبیلہ جرم کی ایک عورت کو اپنے حبالہ نکاح میں لیا جس کا نام زحلہ تھا یا عواماوا، پھر اس کو طلاق دے دیا، کوئی اولاد اس سے نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سیدہ دختر
حارث بن قصاص سے عقد کیا، اس سے لڑکے پیدا ہوئے، ان کی عمر مبارک 137 سال ہوئی اور وہ بعد وفات حجر اسماعیل میں دفن ہوئے۔ بسند معتبر حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب ابراہیم نے اسماعیل اور ہاجرہ کو مکہ میں پہنچایا اور رخصت کیا تو ہاجرہ اور اسماعیل رونے لگے۔ حضرت نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ میں نے تم کو اس زمین پر چھوڑا ہے جو خدا کے نزدیک محبوب ترین زمین ہے اور اس کا حرم ہے۔ جناب ہاجرہ نے کہا میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی پیغمبر تمہاری طرح کر سکتا ہے جیسا کہ تم نے کیا۔ حضرت نے فرمایا میں نے کیا کیا؟ ہاجرہ نے کہا کہ ایک کمزور عورت اور کمزور بچے کو جو کچھ کر نہیں سکتے اس بیابان میں چھوڑتے ہو جن کا کوئی مونس انسانوں میں نہیں ہے اور نہ کوئی اس جگہ پانی ہے، نہ زراعت اور نہ کوئی آبادی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، خانہ کعبہ کے دروازے پر آئے اور دعا کی خداوندہ میں نے اپنی بعض ذریت کو تیرے باحرمت مکان کے نزدیک اس وادی میں ساکن کیا جو بے زراعت ہے۔ خداوندہ اس واسطے کہ وہ نماز کو قائم کریں، لہٰذا کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے جو ان کی جانب مائل ہوں اور ان کو باکثرت پھل نصیب کر تاکہ وہ تیرے شکر گزار ہوں۔ خدا نے حضرت ابراہیم کو وحی کی کہ کوہ ابو قبیس پر جا کر لوگوں کو آواز دیں کہ اے گروہ خلائق خدا، تم کو اس مکان کے حج کا حکم دیتا ہے جو مکے میں ہے، وہ حرمت والا مکان ہے۔ جو شخص اس کی جانب متوجہ ہو سکے خدا کی جانب سے اس کے لیے ایک فریضہ ہے۔ لہذا ابراہیم کوہ ابو قبیس پر گئے اور اپنی بلند ترین آواز سے ندا کی۔ خدا نے ان کی صدا کو پھیلا دیا اور اہل مشرق و مغرب کو اور جو ان کے درمیان میں تھے اور قیامت تک ان تمام لوگوں کو جن کو خدا نے مردوں کے صلب میں نطفوں سے مقدر فرمایا تھا اور ان تمام لوگوں کو جن کو عورتوں کے رحم میں مقرر فرمایا تھا سنوایا۔ پس اس وقت تمام مخلوق پر حج واجب ہو گیا، اور تلبیہ جو ایام حج میں حاجی کہتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کا جواب ہے جو حضرت نے خدا کے حکم سے حج کے لیے بلند فرمایا تھا۔ بسند حسن حضرت صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حرم کے کبوتروں کی اصل میں ان باقی ماندہ چند کبوتروں سے ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تھے، اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ ہجر اسماعیل کا مکان ہے اور اسی جگہ اسماعیل اور ہاجرہ کی قبر ہے، اور حدیث صحیح میں فرمایا کہ ہجر خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہے کیونکہ اسماعیل نے جب اپنی ماں کو وہاں دفن کیا اس کے گرد ایک دیوار کھینچ دی تاکہ ان کی ماں کی قبر پائمال نہ ہو، اور اس میں اور پیغمبروں کی بھی قبریں ہیں۔ اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ حج میں تیسرے رکن کے نزدیک اسماعیل کی باکرہ بیٹیاں دفن ہیں، اور حدیث حسن میں فرمایا کہ خدا نے قرآن میں جو آیات بینات فرمایا ہے کہ مکے میں ہے وہ مقام ابراہیم ہے کہ حضرت ابراہیم ایک پتھر پہ کھڑے تھے اور آپ کا پیر اس میں دھس گیا اور آپ کے قدم کا اثر اب تک باقی ہے، اور حجر اسود اسماعیل کا مکان ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے بعض قصے حضرت لوط کے بیان میں مذکور ہوں گے۔ فصل ششم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے فرزند کے ذبح پر معمور ہونا۔ بسند حسن بلکہ صحیح حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جبرائیل حضرت ابراہیم کے پاس 8ویں ذی الحجہ کو زوال آفتاب کے قریب آئے اور کہا کہ اے ابراہیم سیراب ہو جائیے، یعنی پانی اپنے اور اپنے اہل کے لیے جمع کیجیے۔ اس زمانے میں مکہ اور عرفات کے درمیان پانی نہ تھا، غرض کہ وہ ابراہیم کو مینا میں لائے اور وہاں ظہر و عصر اور مغرب و عشاء اور صبح کی نماز ادا کی۔ جب آفتاب طلوع ہوا عرفات کو روانہ ہوئے اور مروہ میں پہنچ کر قیام کیا، پھر زوال آفتاب کے وقت غسل کیا اور نماز ظہر و عصر 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ اس مسجد کی جگہ پر بجا لائے جو عرفات میں، پھر ان کو لے گئے اور محل وقوف میں کھڑا کیا اور کہا اے ابراہیم اپنے گناہوں کو اعتراف کیجیے اور اپنے مناسک حج کو شناخت کر لیجیے، اور حضرت ابراہیم کو اس جگہ کھڑا رکھا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہوا، تو ان سے کہا کہ مشعر الحرام کے قریب جائیے اور وہاں جا کر مغرب و عشاء کی نماز 1 اذان اور 2 اقامت سے بجا لائیے،
اور رات وہاں قیام کیا، اور صبح کے وقت جب نماز پڑھ چکے تو جبرائیل نے ان کو موقف دکھایا اور ان کو مینا میں لے لائے۔ پھر ان کو حکم دیا کہ جمرہ عقبہ میں پتھر پھینکیں، کیونکہ شیطان وہاں ان کے سامنے ظاہر ہوا تھا۔ پھر ان کو ذبح کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مشعر الحرام میں پہنچے، اس جگہ رات کو شاد و خرم سوئے۔ خواب میں دیکھا کہ اپنے فرزند کو ذبح اور قربان کر رہے ہیں۔ حضرت اپنے ساتھ لڑکے کی والدہ کو بھی حج کے لیے لائے تھے۔ جب مینا میں پہنچے، اپنے اہل کے ساتھ رمی جمرہ کیا۔ پھر سارا سے کہا کہ تم کعبے کی زیارت کے لیے جاؤ، اور لڑکے کو اپنے پاس روک لیا۔ وہاں سے ان کو وسط جمرہ میں لے گئے۔ اس جگہ اس نے اپنے فرزند سے مشورہ کیا، جیسے کہ حق تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، آیت نمبر 102 سورہ صفات 12 نمبر 23۔ اے فرزند عزیز، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کرتا ہوں، تو غور کرو اور سمجھو کہ تمہیں کیا بہتر معلوم ہوتا ہے اور کیا مصلحت سمجھتے ہو۔ اس سعادت مند فرزند نے کہا، اے پدر بزرگوار، جس کام پر آپ مامور ہوئے ہیں جلد اس کو انجام دیجیے۔ اگر خدا چاہے گا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ان لوگوں نے خدا کے حکم پر گردن جھکا دی۔ ناگاہ شیطان ایک مرد پیر کی صورت میں آیا اور کہا، اے ابراہیم، اس طفل سے کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ میں اس کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، اے سبحان اللہ، تم ایسے فرزند کو ذبح کرنا چاہتے ہو جس نے ایک چشم زدن کے لیے بھی گناہ نہیں کیا۔ ابراہیم نے کہا، خدا نے مجھ کو یہ حکم دیا کہ تمہارا پروردگار منع کرتا ہے اس کام کا جس نے حکم دیا ہے، وہ شیطان ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، تجھ پر وائے ہو جس نے مجھ کو اس مرتبہ تک پہنچایا ہے۔ اسی نے مجھ کو حکم دیا، اور اسی ایک فرشتے سے میں نے یہ حکم بھی سنا ہے جس کی آواز ہمیشہ میرے کان میں پہنچتی ہے، اور اس میں کوئی شک مجھ کو نہیں ہے۔ اس نے کہا، نہیں، خدا کی قسم، اس کام کا تم کو سوائے شیطان کے کسی نے حکم نہیں دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، خدا کی قسم، اب تجھ سے گفتگو نہ کروں گا، اور ارادہ کیا کہ فرزند کو ذبح کریں۔ شیطان نے کہا، اے ابراہیم، تم پیشوائے خلق ہو اور تو لوگ تمہاری پیروی کرتے ہیں۔ اگر تم ایسا عمل کرو گے تو لوگ تمہارے بعد فرزندوں کو ذبح کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے اس کا جواب نہ دیا اور بیٹے کی جانب رخ کر کے ذبح کے بارے میں مشورہ کیا۔ جب دونوں خدا کے حکم پر راضی ہو گئے، لڑکے نے کہا، بابا جان، میرا منہ چھپا دیجیے اور میرے ہاتھ اور پاؤں اور پیروں کو خدا کی قسم کو مضبوط باندھ دیجیے حضرت ابراہیم نے کہا، اے فرزند، یا تم کو ذبح کروں یا تمہارے دست و پا باندھوں؟ خدا کی قسم، یہ دونوں تمہارے لیے جمع نہ کروں گا۔ پھر دراز گوشت کا زین بچھایا اور فرزند کو اس پر لٹایا اور چھری ان کے حلق پر رکھی، اور اپنا سر آسمان کی جانب بلند کیا اور چھری اپنی پوری حرکت سے پھیری، اپنی پوری قوت سے پھیری۔ جبرائیل نے چھری پھیرنے سے قبل چھری الٹی کر دی۔ جب ابراہیم نے دیکھا کہ چھری الٹی ہے، اس کو سیدھی کر کے پھر بچے کے حلق پہ رکھی اور پھیر دی۔ جبرائیل نے پھر اس کو الٹی کر دی، یہاں تک کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا۔ پھر جبرائیل نے ایک گوسفند کو پہاڑ کی جانب سے لائے اور ابراہیم کے ہاتھ کے نیچے سے فرزند کو نکال کر اس گوسفند کو ان کی جگہ پر لٹا دیا، اور مسجد خیف کی بائیں جانب سے حضرت ابراہیم کو آواز آئی کہ تم نے اپنے خواب کو صحیح کر دکھایا ہے، ہم ایسی ہی جزا ایک نیک بندوں کو دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلا ہوا امتحان اور آزمائش تھی۔ اسی اثنا میں شیطان حضرت اسماعیل کی ماں کے پاس پہنچا، جس وقت کہ کعبہ ان کو دور سے دھوئیں کی طرح دکھائی دے رہا تھا، اور کہا، وہ پیر مرد کون ہے جس کو میں نے دیکھا ہے؟ میرے شوہر ہیں۔ کہا، وہ طفل کون ہے جو ان کے ساتھ ہے؟ کہا، میرا فرزند ہے۔ اس نے کہا، میں نے دیکھا کہ وہ مرد اس لڑکے کو لٹائے ہوئے تھے اور چھری ہاتھ میں لیے ہوئے تھے تاکہ اس کو ذبح کریں۔ فرمایا، تو جھوٹ کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم تمام لوگوں سے زیادہ رحیم ہے، کس طرح اپنے اس خانہ بزرگ کے رب کی قسم میں نے دیکھا، کس طرح اپنے لڑکے کو ذبح کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا، آسمان اور زمین کے پروردگار کے حق کی قسم اور اس خانہ بزرگ کے رب کی قسم، میں نے دیکھا کہ اس لڑکے کو وہ مرد لٹائے ہوئے تھا،
چھری اس کے ہاتھ میں تھی، وہ اس کے ذبح کا ارادہ کر رہا تھا۔ پوچھا کیوں؟ شیطان ملعون نے کہا کہ وہ گمان رکھتا ہے کہ اس کے پروردگار نے اس کو حکم دیا ہے۔ سارہ نے کہا کہ سزاوار ہے ان کو کہ وہ اپنے پروردگار کی اطاعت کریں، لیکن ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ابراہیم کو ان کے فرزند کے بارے میں کوئی حکم ملا ہے۔ پھر اپنے مناسک سے جب فارغ ہوئی، وادی میں مینا کی جانب رخ کیا اور دوڑیں اور ہاتھ سر پر رکھے ہوئے کہتی تھی، خداوندہ مجھ سے مواخذہ نہ کرنا، مجھ سے مواخذہ نہ کر جو کچھ میں نے مادر اسماعیل سے سلوک کیا ہے۔ جب ابراہیم کے پاس پہنچی اور فرزند کی خبر معلوم ہوئی اور ان کے گلے پر چھری کی خراش دیکھی، بہت رنجیدہ ہوئی اور بیمار ہو گئیں اور اسی مرض میں عالم بقا کی جانب رحلت فرمائی۔ راوی نے پوچھا کہ ابراہیم نے ان کو کس جگہ ذبح کرنا چاہا؟ فرمایا کہ جمرہ وسط کے قریب، اور گوسفند ایک پہاڑ پر آسمان سے نازل ہوا جو مسجد مینا کی دائنی جانب سے ہے۔ وہ تاریکی میں راہ چلتا تھا، چرتا تھا اور بول و براز کرتا تھا، یعنی الف زار میں۔ پوچھا اس کا کیا رنگ تھا؟ فرمایا کہ سیاہ و سفید، کشادہ چشم اور اس کے سینگ بڑے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس پر دلالت کرتی ہے کہ جس فرزند کو ابراہیم نے ذبح کرنا چاہا اور جس کا قصہ خدا نے قرآن میں ذکر کیا ہے، وہ اسحاق تھے۔ اس باب میں علماء خاصہ و عامہ میں اختلاف عظیم ہے۔ یہودی و نصارہ کا ظاہراً اس پر اتفاق ہے کہ وہ حضرت اسحاق تھے، اور شیعوں کی حدیثیں دونوں اسماعیل و اسحاق کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، اور علماء شیعن میں زیادہ مشہور ہے کہ وہ ذبح اسماعیل تھے۔ شیعوں کی کثیر روایتیں اسی پر دلالت کرتی ہیں، اور آیت کریمہ کا نتیجہ بھی یہی ہے، اور آیت کریمہ کا ظاہر بھی یہی ہے، جیسے کہ حدیثوں کے ضمن میں معلوم ہوگا۔ اور اگر اس پر اجماع نہ ہو کہ ذبیح کون تھا، تو اخبار کے درمیان یہ جمع کرنا ممکن ہے کہ دونوں واقع ہوا ہو، اور احتمال ہے کہ اسحاق کا ذبح ہونا تقیہ پر معمول ہو، یا یہ کہ ان کا ذبح ہونا اس زمانے میں علماء مخالفین میں مشہور رہا ہوگا۔ اور اہل کتاب کا اتفاق معتبر نہیں ہے، بلکہ بعض نے نقل کیا کہ عمر بن عبدالعزیز نے ایک عالم یہود کو طلب کیا اور اس سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ علماء اہل کتاب جانتے ہیں کہ ذبح اسماعیل تھے، لیکن حسد کے سبب سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ حضرت اسحاق ان کے جد ہیں اور حضرت اسماعیل عرب والوں کے جد ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ فضیلت ان کے جد کے لیے ہو، نہ کہ اے عمر بن عبدالعزیز تمہارے جد کے واسطے۔ بس سند موثق منقول ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی لوگوں نے دریافت کیے، جو حضرت نے فرمایا تھا کہ میں دو ذبح کا فرزند ہوں۔ امام نے فرمایا کہ وہ دو ذبح حضرت اسماعیل پسر ابراہیم خلیل علیہ السلام اور عبداللہ پسر عبد المطلب تھے۔ اسماعیل وہ حلیم بندہ ہیں جن کی خدا نے ابراہیم کو خوشخبری دی۔ جب وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ حضرت کے ساتھ چلنے لگے تو ایک روز ابراہیم نے فرمایا کہ اے فرزند، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کرتا ہوں، لہٰذا غور کرو کہ تم کیا بہتر سمجھتے ہو اور تمہاری کیا رائے ہے۔ عرض کی بابا جان، آپ وہ بجا لائیے جس پر معمور ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ بجا لائیے جو آپ نے دیکھا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب ان کے ذبح کا ارادہ کیا تو خدا نے سیاہ گوسفند سے ذبح عظیم کا فدیہ قرار دیا، جو تاریکی میں کھاتا پیتا تھا، دیکھتا تھا، راستے میں چلتا تھا، بول و براز کرتا تھا، اور اس سے 40 سال قبل بہشت کے باغوں میں چرتا تھا۔ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ خدا نے فرمایا کہ ہو جا، اور وہ پیدا ہو گیا تاکہ اسماعیل کا فدیہ ہو، اور قیامت تک کی ہر قربانی جو مینا میں ہوتی رہے گی حضرت اسماعیل کا فدیہ ہے، لہٰذا ذبحین کا یہی مطلب ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ دوسرے ذبح عبداللہ ہیں جن کا قصہ حضرت رسول کے حالات میں مذکور ہوگا۔ شیخ محمد بن بابویہ نے اس حدیث کو وارد کرنے کے بعد کہا ہے کہ ذبح کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں، بعض میں وارد ہوا ہے کہ ذبح اسماعیل ہیں، اور بعض میں وارد ہوا ہے کہ اسحاق ہیں، اور خبریں جن کے ذرائع صحیح ہوں تو رد نہیں کی جا سکتی ہیں۔ حقیقت میں ذبح
اسماعیل ہوئے، لیکن جب اسحاق پیدا ہوئے تو اس واقعے کے بعد وہ بھی متمنی ہوئے کہ کاش ان کے پدر ان کے ذبح پر مامور ہوتے اور وہ خدا کے حکم پر صبر کرتے اور اطاعت و فرما برداری کرتے، جس طرح ان کے بھائی نے صبر و اطاعت کی اور ثواب میں ان کے برابر ہوتے۔ خدا نے ان کے دل کی یہ آرزو معلوم کی کہ وہ اس میں سچے ہیں تو ملائکہ میں ان کا نام ذبح رکھا۔ یہ مضمون معتبر سند کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے اور حضرت رسول کی حدیث کہ میں 2 ذبح کا فرزند ہوں اس کی موئد ہے، کیونکہ چچا کو بھی باپ کہتے ہیں اور قرآن میں بھی وارد ہوا ہے، اور حضرت رسول نے ذبح کے فرزند ہیں جو اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام ہوں گے، ان میں سے ایک حقیقی ذبح ہے یعنی حقیقی والد، اور دوسرے مجازی ذبح یعنی مجازی والد۔ اور ذبح عظیم کے لیے دوسری وجہ ہے، جیسا کہ فضل بن شازان سے روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب خدا نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے فرزند اسماعیل کے بجائے اس گوسفند کو ذبح کریں جو ان پر نازل ہوا تھا، حضرت ابراہیم نے تمنا کی کہ کاش اپنے فرزند اسماعیل کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے اور ان کے عوض گوسفند ذبح کرنے پر مامور نہ ہوتے، تاکہ اس کا عوض وہ ہوتا جو ایک باپ کے لیے اپنے عزیز ترین فرزند کو خدا کے راہ میں ذبح کرنے میں ہوتا ہے۔ تو خدا نے ان پر وحی کی کہ تمہارے نزدیک خلق میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ عرض کی خدا بندہ مجھے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں۔ اس سے خدا نے فرمایا کہ تم کو وہ زیادہ محبوب ہیں یا تمہاری جان؟ عرض کی وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا ان کے فرزند تم کو زیادہ پیارے ہیں یا خود تمہارے فرزند؟ عرض کی انہی کے فرزند۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ دشمنوں کے ہاتھ سے ان کے فرزندوں کا مذبوح اور کشتہ ہونا تمہارے دل کو زیادہ بے چین کرے گا یا تمہارے فرزند کا میری اطاعت میں تمہارے ہاتھ سے ذبح ہونا؟ عرض کی پروردگارہ ان کے فرزند کا دشمنوں کے ہاتھ سے ذبح ہونا میرے دل کو سخت تکلیف دے گا۔ اس وقت خدا نے وحی کی کہ اے ابراہیم، یقیناً ایک گروہ محمد کی امت میں ہونے کا دعویٰ کرے گا، وہ لوگ ان کے بعد ان کے فرزند کو اس طرح ذبح کریں گے جیسے گوسفند کو ذبح کرتے ہیں اور میرے غضب کے مستحق ہوں گے۔ اس جاں سوز قصے کو سن کر حضرت ابراہیم کا دل بے چین ہو گیا اور وہ فریاد کر کے رونے لگے۔ اس وقت خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ اے ابراہیم، تمہارے اس اضطراب کو تمہارے فرزند اسماعیل پر میں نے فدیہ کیا۔ اگر تم ان کو اس بے چینیوں اور اضطراب کے ساتھ ذبح کرتے جس کا اظہار تم نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ذبح ہونے پر کیا، اور میں نے اہل ثواب کے بلند ترین درجات کو تم پر واجب کیا جو ان کی مصیبتوں پر عطا کرتا ہوں۔ یہ ہے قول خدا کے معنی کہ ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم سے کیا۔ ابن بابویہ کا مضمون تمام ہوا۔ احادیث معتبرہ میں گزرا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گوسفند اس میں سے تھا جن کو خدا نے خلق فرمایا بغیر اس کے کہ رحم مادر سے پیدا ہوں۔ حدیث موثق میں منقول ہے کہ لوگوں نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ ذبح اسماعیل تھے یا اسحاق؟ فرمایا کہ اسماعیل تھے۔ شاید تو نے قول خدا کو نہیں سنا ہے جب اس نے سورہ صفات میں اسماعیل کی خوشخبری اور قصہ ذبح کے بعد فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق کی خوشخبری دی، پھر کیونکہ ذبح اسحاق ہوئے تھے۔ بسند معتبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ ذبح اسماعیل ہیں۔ بسند موثق معلوم ہے کہ لوگوں نے حضرت صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ سپرز تلی کیوں حرام ہوئی اس حیوان کے اجزاء میں جو ذبح کیے جاتے ہیں؟ فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم کے پاس کوہ بشیر سے جو مکہ میں ایک پہاڑ ہے گوسفند لایا گیا تاکہ اس کو وہ اپنے فرزند کے فدیے میں ذبح کریں، تو ان کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ اس میں سے میرا حصہ دیجیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس میں تیرا کیا حصہ ہے، حالانکہ وہ میرے پروردگار کے لیے قربانی ہے جو میرے فرزند کا فدیہ ہے۔ خدا نے وہی فرمائی کہ اس کا بھی اس گوسفند میں کچھ حصہ ہے اور وہ تلی ہے کیونکہ وہ خون کے جمع ہونے کا مقام ہے، اور خیمے اور خصیے بھی حرام ہے کیونکہ وہ نطفے کے جاری ہونے کی جگہ ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تلی اور دونوں خصیے شیطان ملعون کو دے دیے۔ بس سند صحیح منقول ہے کہ ایک شخص نے حضرت صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اسماعیل بڑے تھے یا اسحاق، اور ذبح کون تھا؟
فرمایا کہ اسماعیل 5 سال اسحاق سے بڑے تھے اور وہی ذبیحہ تھے، وہ مکہ میں رہتے تھے۔ ابراہیم نے چاہ کہ ان کو رسم حج میں مینا کے اندر ذبح کریں، اور خدا کی جانب سے ابراہیم کو اسماعیل و اسحاق کی ولادت کی خوشخبری میں 5 سال کا فاصلہ تھا۔ کیا ابراہیم کا قول تو نے نہیں سنا کہ رب حبلی من الصالحین؟ انہوں نے خدا سے سوال کیا کہ ان کو ایک پسر صالح عطا فرمائے، اور حق تعالیٰ نے سورہ صفات میں فرمایا ہے پس ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، یعنی اسماعیل کی بطن ہاجرہ سے، پس ایک بڑے گوسفند سے اسماعیل کا فدیہ کیا۔ پھر اس ذکر کے بعد فرمایا کہ ہم نے ان کو صالحین میں سے ایک پیغمبر اسحاق کی خوشخبری دی، اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت نازل کی۔ غرض اسماعیل اسحاق کی خوشخبری سے قبل ذبح ہو چکے تھے، لہٰذا کوئی اگر گمان کرتا ہے کہ ذبح اسماعیل تھے اور وہ اسماعیل سے بڑے تھے، تو اس نے اس خبر کی تکذیب کی جو خدا نے قرآن میں فرمائی ہے۔ بسند صحیح حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ اگر خدا کے نزدیک گوسفند سے زیادہ کوئی حیوان بہتر ہوتے تو یقیناً اسی کو وہ اسماعیل کا فدیہ قرار دیتے، اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ اگر گوسفند سے زیادہ طیب کسی کا گوشت ہوتا تو بے شک خدا اسی کو اسماعیل پر فدیہ کرتے۔ ایک حدیث میں اسماعیل کی بجائے اسحاق وارد ہوا ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ یعقوب نے عزیز مصر کو لکھا کہ ہم اہل بیت مورد ابتلاء و امتحان ہیں، ہمارے باپ ابراہیم کا آگ سے امتحان لیا گیا اور ہمارے پدر اسحاق کا ذبح سے امتحان کیا گیا۔ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ پیر ہو گئے، کاش دعا کرتے کہ خدا ایک فرزند عطا کرتا جس سے ہماری آنکھ روشن ہوتی، کیونکہ خدا نے آپ کو اپنا خلیل قرار دیا اور آپ کی دعا مستجاب ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے خدا سے دعا کی کہ ان کو ایک عقل مند لڑکا عطا فرمائے۔ خدا نے ان کو وحی فرمائی کہ میں پسر دانہ عطا کرتا ہوں اور اس کے ذریعے سے اپنی اطاعت میں تمہارا امتحان لوں گا۔ اس خوشخبری کے 3 سال بعد دوسری مرتبہ پھر اسماعیل کے بارے میں بشارت ہوئی۔ حدیث حسن میں منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ صاحب ذبح کون تھے؟ فرمایا کہ اسماعیل تھے۔ حضرت معتبر حدیث میں ہے کہ حضرت سے لوگوں نے پوچھا کہ اسماعیل کے بارے میں خوشخبری اور اسحاق کے متعلق خوشخبری کے درمیان کس قدر فاصلہ تھا؟ فرمایا کہ 5 سال کا فاصلہ تھا۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے یہ اسماعیل کی پہلی خوشخبری تھی جو خدا نے حضرت ابراہیم کو فرزند کے بارے میں دی، اور جناب سارہ سے اسحاق پیدا ہوئے اور 3 سال کے ہوئے۔ ایک روز حضرت ابراہیم کی گود میں بیٹھے تھے، اسماعیل آئے اور اسحاق کو علیحدہ کر کے ان کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ سارہ نے یہ کیفیت دیکھی تو کہا ہاجرہ کا فرزند میرے فرزند کو آپ کی گود سے علیحدہ کر کے اس کی جگہ پر خود بیٹھتا ہے۔ خدا کی قسم اب ممکن نہیں کہ ہاجرہ اور اس کا فرزند میرے ساتھ ایک شہر میں رہیں، ان کو میرے پاس سے دور کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارہ کو بہت عزیز رکھتے تھے اور ان کے حق کی رعایت کرتے تھے، کیونکہ وہ پیغمبروں کی اولاد سے تھیں اور ان کی خالہ کی دختر تھیں۔ لیکن یہ امر حضرت ابراہیم پر بہت دشوار گزرا اور اسماعیل کی مفارقت پر غمگین ہوئے۔ اسی رات ایک فرشتہ خدا کی جانب سے ابراہیم کے خواب میں آیا اور ان کو ان کے فرزند اسماعیل کا مکہ میں زمانہ حج میں ذبح کرنا دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کو بہت رنجیدہ اٹھے۔ حج کا زمانہ آیا۔ حضرت ابراہیم ہاجرہ اور اسماعیل کو ذی الحجہ کے مہینے میں شام سے مکہ لے گئے تاکہ حج کے زمانے میں ان کو ذبح کریں، اور کعبے کے ستونوں کو بلند کیا اور حج کے ارادے سے مینا کی جانب متوجہ ہوئے۔ مینا کے اعمال بجا لائے تو اسحاق کو ساتھ لے کر مکہ واپس آئے، پھر کعبے کا 7 مرتبہ طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے متوجہ ہوئے۔ جب سعی کے مقام پر پہنچے، حضرت ابراہیم نے اسماعیل سے کہا اے فرزند، میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو اس حال میں حج کے زمانے میں ذبح کروں تو تمہاری کیا رائے ہے؟ عرض کی بابا جان، جس امر پر آپ مامور ہوئے بجا لائیے۔
جب صحیح سے فارغ ہوئے وہ اسماعیل کو مینا میں لے گئے، وہی قربانی کا دن تھا۔ جمرہ میں پہنچے تو ان کو بائیں پہلو لٹایا اور چھری اٹھائی کہ ذبح کریں۔ اس وقت ان کو آواز آئی کہ اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب سچ کر دکھائے اور میرے قتل کی اور میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ پھر ایک بڑے گوشت کو اسماعیل کا فدیہ کیا اور اس کے گوشت کو مسکینوں پر تصدق کر دیا۔ حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مینا کو کس لیے مینا کہتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ اس جگہ پہنچ کر جبرائیل نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ جو حاجت ہو اس کی تمنا کیجیے اور خدا سے طلب کیجیے۔ آپ نے دل میں یہ تمنا اور آرزو کی کہ خدا نے اسماعیل کی بجائے ایک گوسفند قرار دے جس کو وہ اسماعیل کے فدیے میں ذبح کریں، لہذا خدا نے ان کی آرزو پوری کی۔ کتاب کا حوالہ ہے، مؤلف فرماتے ہیں کہ حدیثیں جو اسماعیل کے ذبح ہونے پر دلالت کرتی ہیں، ان میں سے اس باب میں اتنی ہی میں نے اکتفا کی، اور بہت سی حدیثیں حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ اپنی کتاب کے پارٹ نمبر 24 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 25 کا آغاز باب ہشتم حضرت لوط علیہ السلام کے حالات سے کیا جائے گا۔